بوجھ کے نہیں لے رہا. وہاں ایک گھر میں کچھ انبن تھی, آپس میں مطلب نہیں بنتی تھی اور مسئلہ لڑائی جھگڑے کا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک عامل کو اپنے گھر پہ بلا لیا. بندہ جناب علی گھر پر آ گیا. گھر پر آ کر اس نے جو ہے نا وہ کام کاج اپنا کرنا شروع کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کا گھر جو ہے وہ آگے مزید تباہی کی طرف جانا شروع ہو گیا. ایک ان کا بیٹا تھا, یہ سنار فیملی تھی, جولرز تھے. ان کا ایک بیٹا تھا, یہ تو ادھر جا کے بیٹھ گیا, یہ تو بولے تو میں نے تو آنا ہی نہیں ہے, یہ ہو گیا. اچھا, اب جو ان کی بیٹی تھی وہ بولے کہ میں نے تو اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ جو ہے بابا اسی کے ساتھ میں نے رہنا ہے, میں تو مطلب اسی کے ساتھ رہوں گی. یہ اگلا معاملہ شروع ہو گیا. ان کا کہیں سے پھر وہ کنٹیکٹ ہوا مجلس مکتوبات و تعویذات طاریہ سے. وہ جب وہ تعویذات دیکھے گئے تو وہ تو جادو کے تعویذات تھے اور بڑے غلط طریقے سے جو ہے وہ لکھے گئے تھے. وہ ان کے گھر سے ہٹوائے گئے. پھر یعنی وہ پریشانی میں آیا, پیسہ بھی لگایا, بچے عزت ہر شے داؤ پر لگ گئی. کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ جانا ہی سمجھ میں نہیں آتا اصل میں ایسوں کے پاس جی, کیونکہ پہلے یہ تاثر تھا سلمان بھائی کہ یہ عموماً کم پڑھے لکھے لوگوں میں اور غریبوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. میں جب فرسٹ ٹائم یو کے گیا نا, فرسٹ ٹائم تقریباً میں 6 وزٹ میرے یو کے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے ہو چکے ہیں. جی, آخری میرا وزٹ 6واں وزٹ تھا. فرسٹ ٹائم جب میں یو کے گیا تو پھر وہاں مجھے بتایا گیا کہ یو کے میں تو بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ. صحیح. اچھا, یہ کمپیوٹر پر ذائچہ وغیرہ بنا, کیونکہ وہ تھوڑے اپ گریڈ انداز سے اور اپ ٹو ڈیٹ انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ان کے پاس جو جانے والی ہیں نا یہ گھر کی عورتیں زیادہ ہیں جو اپنے گھر کے مسائل لے کر جاتی ہیں. اچھا, بعض اوقات یہ اپنے بچوں کے مسائل لے کر بھی جاتی ہیں کیونکہ وہاں بچوں کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور یہ جاتی ہیں. تو یہ اب آپ بتائیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک جوان عورت اپنے شوہر کے مسائل لے کر جب ایک اس طرح کے آدمی کے پاس جائے گی تو مجھے بتائیے کہ وہ آدمی ایسا کیسا, مطلب کہ وہ پھر جو کرتا ہے نا وہ عجیب وغیرہ, وہ عملیات کرتے 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 اسے گھر تک چلا جاتا ہے اور گھر میں باقاعدہ اس کا ایک طرح سے گھر اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, اس کی بالکل آمدنی شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو پھر میں خیر وہاں میرا بلیک بن میں جب میرا بیان تھا تو مجھے کہا گیا تھا, میں نے اس پر کالے بابائی کے نام پر میں نے ٹھیک ٹھاک اور ٹھیک میں نے بیان کیا تھا. تو یہ وہاں بھی ہے, یہ آپ کو یورپ میں بھی ملے گا. یہ وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہے لوگوں کا, اس پہ کوئی انویسٹمنٹ تو ہے ہی نہیں. پہلے طوطا لے کر بیٹھ جاتے تھے, اب کمپیوٹر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ سارے غلط ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا سارے غلط, جو غلط ان کو کہا جا رہا ہے. لیکن یہاں ہمارا موضوع جو ہے نا عاملین نہیں ہے, صحیح, یہاں ہمارا موضوع فیملی ہے. ہاں جی, کہ فیملی ان کے پاس جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے گھر میں کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بد نظری ہے, اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں اس کو دور کرنے کے لیے روحانی علاج کروانا, کوئی قرآن کریم کی آیات کا پڑھنا, اس طرح کوئی ایسے مبارک تعویذات لینا, اس کو گھر میں لٹکانا, پہننا, ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اوراد و وظائف ہوتے ہیں جو گھر میں دشمنیاں, گھر میں جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں, یا ودودوں کا باقاعدہ ایک وظیفہ ہوتا ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ پڑھ کر نمک پر دم کر دیا جائے, پڑھ کر چینی پر دم کر دیا جائے, اور وہ چینی اور نمک جو گھر کے لوگوں میں استعمال ہوتی ہے تو اس سے دلوں میں محبت اور ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا مبارک کلام ہے اور ایک پیارے پیارے کلمات ہیں, بزرگوں سے منسوب ہیں, وہ سی چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ الگ ہے, جدا. لیکن اس طرح کی چیزوں کو, جیسے گھر میں اس طرح کی پریشانیاں دیکھ کر آپ پڑھنے کی اور اس طرح کی چیزیں لینے کے بجائے آپ ایک ایسوں کے ہتھے چڑھ رہے ہیں کہ جن کو آپ جا کر کہتے ہیں ہم پر جادو ہو گیا. وہ کیسے بولے گا کہ آپ پر جادو نہیں ہوا؟ وہ بولے گا جادو نہیں ہوا تو آپ کسی اور کے پاس چلے جانا ہے. تو نارملی اس طرح کے جو لوگ ہیں نا وہ جادو بول دیتے ہیں. دیکھو جو غلط ہیں میں انہی کو بول رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں لوگ, فیملیاں, خاندان چڑھ جاتے ہیں, اور وہ مطلب کہ جادو کروانے والوں کے نام کا بھی پھر وہ لیتے ہیں. یہ سارا موکل جو ہوتے ہیں یہ سب ان کا ایک جال بچھا ہوا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دوسرے ہوتے ہیں, وہ موکل قابو کر چکے ہوتے ہیں,
وہ موکل دوسرے موکل کو باتیں پہنچا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وہ اس کے عامل کو باتیں پہنچا رہا ہوتا ہے. عامل آپ کے گھر کی چند باتیں بیان کر دیتا ہے، آپ سمجھتے کہ یہ پہنچا ہوا ہے، اور اس پہنچے ہوئے کو آپ گھر پہنچا دیتے ہیں، اور وہ آپ کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ یاذ باللہ. اس طرح آپ کے گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جادو بولنا ہے اور سین سے نام آتا ہے یہ بتانا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے کہ یہ سین سے نام آتا ہے، یہ کاف سے نام آتا ہے، یہ جیم سے نام آتا ہے. اب جین سے نام آتا ہے یہ بھائی جمیلہ تو گئی. ٹھیک ہے، سین سے نام آتا ہے تو جناب یہ سمیرہ تو ہاں گئی. جی بالکل. تو یہ بیٹی جناب کا نام ہو سمیرا، بیٹی کا نام ہی نکلا ہے. ہاں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اب یہ الزام کسی خالہ کے پر آئے گا، یا پڑوسن پر آئے گا، یا پھوپھی پر آئے گا، یا اگر اس نام کی گھر میں بہو ہے اس کے اوپر تو باپ رے باپ ہو. یا میرے اس میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس طرح کی باتوں میں آنے کے، اس طرح کے وسوسے پالنے کے بجائے کوئی خدا کا خوف کریں. بیچاری بہو بیٹھی مصلے پر نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ کے ذرا یوں دیکھے گی ساس کو اور دیکھ رہی ہوگی کہ اللہ اس کو بھی تو ہدایت دے دے، وہ یہ بولے گی مجھ پر جادو کر رہی ہے. تو یہ چیزیں گھروں میں آنے کی وجہ سے جو گھر کا ماحول تباہ و برباد ہوتا ہے، اور دشمنیاں اور جو ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے گھر ٹوٹتے ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا تمام ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اس طرح کے معاملات میں ہرگز نہ پڑیں. اگر گھر میں بے امنی ہے، بے سکونی ہے، بے روزگاری ہے، نا اتفاقی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے روحانی علاج موجود ہیں. قرآن کریم کی تلاوت موجود ہے، اوراد و وظائف موجود ہیں، بارگاہ رسالت میں استغاثہ موجود ہے، اللہ کے حضور اٹھ کر دعا کرنے کا راستہ موجود ہے، تہجد میں دعا کر کے اپنے مسائل حل کرنے کا راستہ موجود ہے، اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کرنے کا راستہ موجود ہے. اللہ کریم اپنے مبارک فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے گھر سے نا اتفاقیاں اور بے برکتیاں دور فرما دے گا. مگر اس کے لیے یہ راستے جو میں نے عرض کیے یہ موجود ہیں. دوسری طرف نہ جائیں اور ایسوں کے ہتھے نہ چڑھیں جو آپ کو وہ کام دے دیں جس سے معاذ اللہ آپ کے گھر میں جو کہتے ہیں نا کہ وہ ستیہ ناش تو ہو ہی رہا تھا، ان کی وجہ سے سوا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. توبہ توبہ، اللہ محفوظ فرمائے. کال شامل کرتے ہیں جی. یہ جادو ٹونے ٹاپک کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ ظاہر ہر گھر میں مشکلات ہوتی ہیں، بچی کے رشتے نہیں ہو رہے، بچے کو نوکری نہیں مل رہی، تو بس جس سے بھی پوچھو تو وہ کہتے ہیں جی آپ پہ جادو ہے. تو پوچھو بھی کس نے کرایا، تو کہتے ہیں اس کا نام الف سے شروع ہوتا ہے. تو اس بارے میں کوئی مدنی پھول عطا کریں. الف سے شروع ہونے والا تو گیا نا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو خوف خدا والا عامل ہوگا نا، دیکھیں عامل ہیں، ان کا وجود ہے اور کام ہوتے بھی ہیں. جب ڈاکٹر ہیں تو عامل بھی ہیں. ایک میڈیکل کے ذریعے علاج ہوتا ہے تو روحانی طور پہ بھی علاج ہوتا ہے. اس کو اگر کوئی نہیں مانتا، جب اس پر پڑے گی تو پھر بیچارہ خود ہی مان جائے گا. ہم نے دیکھے نہ ماننے والوں کو جب پڑھی ہے نا اور ان کو جب یہ راستے دکھائے نا، وہ سر کے بل مانتے کہ یار ہاں واقعی ایسا ہے. تو وہ ایک ہمارا وہ الگ طبقہ ہے. لیکن جو اس میں غلط لوگ ہیں جن کا ہم تو شروع میں رد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تمام ناظرین کے لیے، کہ جو اس طرح نام بتائے نا، اب سمجھ جائے اس کو چھوڑ دیں آپ. کیونکہ خوف خدا والا اچھا آدمی کبھی بھی آپ کو نام نہیں بتائے گا. نام اس کو پتا بھی کیوں چلے گا؟ نام نہیں پتا چلتے اس طرح. ہمارا پورا شعبہ ہے دعوت اسلامی کی، تو بہت بڑی فیلڈ ہے یہ. اور مطلب ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے مجھے بھی مواقع ملتے ہیں، اور مطلب یہ دیکھا بھالا ہے، اور کئیوں کو دیکھا بھالا ہے. یار چھوڑیں، ہم کئیوں کو دیکھا بھالا ہے. تو اس طرح مطلب نام کیوں بتائے گا؟ وہ کیوں لڑائی جھگڑا کروائے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا. یہ مان لیں، اس پر آپ کو ماننا بھی نہیں چاہیے اور ایسے کو چھوڑ دینا چاہیے. جو خوف خدا والا ہوگا وہ کہے گا جی آپ یہ لے جائیے، انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا، اب یہ پڑھیں، اب یہ کریں، اب یہ کریں انشاءاللہ. ہمارا جیسے دعوت اسلامی والا یہ جو شعبہ ہے روحانی علاج کا، ہم پیسے بھی نہیں لیتے. دعوت اسلامی والے 1 روپیہ نہیں لیتے، مگر تعویذ کی اجرت لینا ناجائز بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی مطلب اس کو نیگیٹو نہ لے جائے. لیکن دعوت اسلامی والے نہیں لیتے. تو یہ، اور آپ کو جس طرح یہ علاج دیتے ہیں وہ، لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ ہر ایک علاج دینے والے سے آپ کا مسئلہ حل ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. آپ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو درستی نہیں ہوتی، شفا نہیں ملتی بعض اوقات. تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. جس طرح ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور ہم لیتے ہیں شفا نہیں ملتی، اس طرح کے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں
وہ آپ کو روحانی علاج دیتے ہیں اور بعضوں کا شفا مقدر نہیں ہوتی تو نہیں ملتی. تو یہ یاد رکھیے گا. تو ایسوں کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. رہا یہ کہ ہر ایک کو جادو، ایک جادو، وہ میں ایسے ہی فرضی طور پر کہہ رہا ہوں، جادو یہ ہوا کہ سب کو لگتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے. اب میں بیٹھا ہوں یا میرے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں، میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی جادو کروایا ہے؟ نہ. کوئی اگر مثال دیتا ہوں، اگر 12,000 اسلامی بھائی نے سن رہے ہوں گے نا، تو 99.99% یہی کہیں گے کہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں جادو کیسے ہوتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا جادو کیسے ہوتا ہے، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا جادو کیسے ہوتا ہے. پتہ ہی نہیں. ہمارے ادھر اسٹوڈیو میں یہ 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں جادو کیسے ہوتا ہے. جادو ہوتا کیسے بھائی؟ ہمیں بتا دو. انہیں بتانا بھی نہیں. جادو کسی کو بھی نہیں پتا کیسے ہوتا. بھائی جادو ہو گیا ہے تو کون کرا رہا ہے یہ جادو؟ پتہ ہے کسی کو نہیں ہے. جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کالا جادو ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کالا جادو. کالو جادو ہو گیا. اچھا آپ کو پتا ہے جادو کا کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا. جادو کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. جادو نہ کالا ہوتا ہے نہ پیلا ہوتا ہے، نہ جادو کو بلو ہوتا ہے. جادو کا کوئی رنگ ہی نہیں. جادو جادو ہوتا ہے اور غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. مگر جادو ہوتا ضرور ہے. جادو کروایا ضرور جا سکتا ہے. اور یہ کروانے والے عموماً حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. تو گھر میں بھی ایک دوسرے سے ہرگز حسد نہ ہونے دیں. حسد نہیں ہوگی تو انشاءاللہ بچ جائیں گے. حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے چلی جائے اور مجھے مل جائے. جیسے مثال دیتا ہوں کہ گھر میں بعض اوقات حسد یہ ہو جاتا ہے، شادی کے بعد بعض اوقات بیٹے کے لیے یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹا تھوڑا سا بیوی کی جو فیور میں چلا جاتا ہے، یا اس کی جو بھی حقوق ہیں اس کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے، تو بہنوں یا ماں کو بعض اوقات فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. ہاتھ سے نہیں چلا گیا، آپ نے خود ہی اس کی شادی کرائی ہے. یہ کوئی ہاتھ سے تھوڑی چلا گیا، دیکھو بھاگ کر تھوڑی شادی کری ہے. آپ نے شادی کرائی ہے. اب شادی کر کے کوئی تیسرا فرد اس کی زندگی میں آیا ہے، ایک لائف پارٹنر آیا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے ٹائم وہاں جائے گا، اس کی توجہ وہاں جائے گی، اور اس کی باتیں وہ اس کو سننے کی. وہ مطلب ایک وہ فیملی ممبر بڑھ گیا نا آپ کا، تو تقسیم تو ہونا ہی ہونا ہے. تو تقسیم کو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ایسا نہ لگائیں. ٹھیک ہے جی. کال. آج کا موضوع جو ہے وہ جادو ٹونا، یہ بہت اچھا موضوع ہے. آج اصل میں ہر شخص جو ہے وہ عاملوں کے پاس جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھ پہ جو ہے وہ جادو کیا ہوا ہے، اور عامل بھی یہ بتاتے ہیں کہ تم پہ جادو کیا ہوا ہے. تو ایک تو یہ بتائیں کہ آج کل جو ہے وہ جادوگر زندہ ہیں، جادو کرنے والے لوگ موجود ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جادو کا مطلب کیا ہے، جادو کا علم سیکھنا کیسا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جادو کا توڑ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ. اب دیکھیں جادو کا مطلب کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ کبھی اس چیز میں ہم پڑھے ہی نہیں ہیں، اور اتنا مطالعہ اس معاملے میں ذہن بھی نہیں ہے کرنے کا. اور جادو کے توڑ ہیں، خود یہ سورہ فلق، سورہ ناس، یہ جادو کا توڑ ہے. اور سونے سے قبل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 قل شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں وہاں پر پھیر دیں. یہ 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ پر جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اپنے مدنی پنصورہ کے اندر ایک جو ہے نا وہ شش کفل بھی ہے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. جی اس کو شش کفل ہے، وہ کلمے تو وہ الگ ہے، شش کفل یہ الگ سے ایک جو ہے وہ عمل ہے. مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا حفاظت کے لیے یہ ہے. اس کے علاوہ حفاظت کے لیے جو شیخ طریقت امیر سنت سے مرید ہیں، ان کے لیے امیر سنت نے مرید یا طالب؟ جی مرید ہیں یا طالب ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے امیر سنت نے جو حصار دیے ہیں ان کو اگر پڑھا جائے تو بھی اس سے کافی عمل رہتا ہے. شجرہ شریف کے اندر یہ سارے حصار جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے، پڑھا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حفاظت. ہوتا یہ ہے پیارے اسلامی بھائی، ہماری حرکتیں سے، ہماری گناہوں سے، ہماری بے احتیاطیوں سے، غلط فیصلوں سے بہت ساری پرابلم آ رہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال ہے کہ رشتے نہیں ہو رہے، تو جب رشتے نہیں ہوتے، رشتہ تو جب مقدر ہوگا تب ہوگا. رشتہ جب مقدر ہوگا تب ہوگا. بعض اوقات بچی کی کوئی شادی کی آپ کی نیت نہیں ہوتی، اچانک رشتہ آ جاتا ہے. آپ سوچیں یار ابھی تو بچی کو 2 سال باقی ہے، 3 سال باقی، اچانک رشتہ آ جاتا ہے، اور رشتہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، اور بچی کی 2-3 سال پہلے شادی بھی ہو جاتی ہے.
آپ نے تو سوچا تھا 3-4 سال کے بعد کریں گے, کیسے ہو گئی جلدی شادی؟ جس طرح شادی جلدی ہو گئی آپ کے چائے بغیر, اتنا شادی نہیں بھی ہو سکتی آپ کے چائے بغیر. تو یہ رشتے آ جاتے ہیں, وہ پریکٹیکل بات ہے. یہ اب لڑکا بھی کہتا ہے نہیں ابھی نہیں کروں گا, ابھی نہیں کروں گا, تھوڑے دن کا وہ کاٹ آ جاتا ہے, بھائی کیا وہ منع کرا تھا یار, بس وہ رشتہ تھا آ گیا کہ بھائی یوں ہو گیا اور ہو گیا, بھائی مقدر میں تھا ہو گیا. یہ تو لوح محفوظ پر رشتے لکھے ہوئے ہیں, اور جس کا رشتہ لکھا ہوا ہے نا, جس سے لکھا ہوا ہے اسی سے ہونا ہے. ہم اپنی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو رشتہ نہ ہونا, بعضوں کا کہتے ہیں یار جاب نہیں مل رہی, کسی نے کچھ کرا دیا. بے روزگار آدمی جو ان غلط باباؤں کے چکر میں پڑتے نا, ایک تو بیچاروں کی آمدنی ویسے نہیں ہوتی, اور ان کو مرغے بکرے دے دے کر اس کا تو بیچارے کا خود ہی وہ مرغا بن گیا ہوتا ہے, وہ پورے کا پورا قرضہ اس پر الگ چڑھ گیا ہوتا ہے, اور ہونا کچھ نہیں اتنا ظاہر ہوتا, اور وہ چکر پہ چکر لگا رہا ہوتا ہے. تو بھائی بے روزگاری تو دنیا میں تو جتنے یہ لاکھوں لاکھ بے روزگار ہے, کہ سب کو جادو اور نگاہ بد نے آ کر گھیرا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری اپنی سستیاں ہیں, ہماری اپنی غفلت ہے, ہماری اپروچز کی کمی ہے, ہماری ضد بھی ہوتی ہے. یار مطلب جاب مل رہی ہے, کوئی آ کر کہتا ہے جاب نہیں, بھائی جاب ہے یہ 25,000 روپے دینے, یار 25,000 میں جاب نہیں کرنی ہے میرے کو, تو بھائی 50,000 کم میں نہیں جائے, ٹھیک ہے انتظار کرو جب 25 کی ویلیو 50 کی ہو جائے گی, کیونکہ تمہاری تو ویلیو بڑھے گی نہیں, تمہاری ہنر تو بڑھے گا نہیں, تمہاری صلاحیت بڑھے گی نہیں, تم تو جاؤ ویسے ہی رہو گے. تو بھائی تو ایک پلڑے میں صلاحیت اور ہنر رکھا جاتا ہے, دوسرے پلڑے میں اس کی سیلری رکھی جاتی ہے. آپ میں صلاحیت اور ہنر ہے نہیں, صرف آپ کہتے ہیں ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کوئی ہنر نہیں ہوتا, ہنر ایک الگ شے ہے. ایسے تو لاکھوں ایجوکیٹڈ لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی تو کوئی بیچاروں کی نہیں جاب لگ رہی ہوتی. عام جاب مل رہی ہوتی, وہ ان کو کرنی نہیں ہوتی. انہی میں اگر کوئی ہنر مند یا باصلاحیت یا قابلیت والا آ جاتا ہے, تو اسی سرٹیفکیٹ کے ہوتے ہوئے, یعنی اسی کوالیفیکیشن کے ہوتے ہوئے اس کو جاب مل جاتی ہے. بعضوں کا لوگ کہتے ہیں جناب ہم ترقی نہیں کرے, کسی نے ہم کو بندش کی ہوئی ہے. ہم نے ہمارے اس مدنی چینل میں آپ کو بتاؤں, میری آنکھوں کی باتیں بتا رہا ہوں, ایک مثال نہیں ہے, کئی مثالیں ہیں. میں اپنی آنکھوں کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ اسلامی بھائی جو ہمارے یہاں بعض اوقات اس طرح ان کا اجارہ ہوتا تھا, یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں شاید آپ کو کام آ جائیں گی, کہ جو آتے تھے اور چائے لاتے تھے, پانی بھرتے تھے, کپ رکھتے تھے, گلاس رکھتے تھے, صوفے اٹھاتے تھے, صوفے رکھتے تھے, یہ ایک لیبر ورک ہوتا تھا, یہ کرتے تھے. آج میری آنکھوں کے سامنے وہ کیمرامین بنے ہوئے ہیں, کیمرامین بنے ہوئے, انہوں نے ترقی کی ہے. ایسے کہتے پیون کہیں آدمی داخل ہوتا ہے, اور پیون داخل ہوتے ہوتے سیٹ ہولڈر بن جاتا ہے. کیسے ہو جاتے ہیں؟ ان کی قابلیت ہوتی ہے, ان کی صلاحیت ہوتی ہے, یہ اپنا وقت دیتے ہیں. یہ اس چکر میں نہیں پڑتے کسی نے کچھ کروا دیا, کروانے میں ان کے آدھا دماغ تو اسی میں نکل جاتا ہے کہ کچھ کروایا. ہر آدمی کو دیکھ لیا, اس نے تو نہیں کروایا, یار یہ صحیح نہیں چل رہا, اس نے تو نہیں کروایا, یار یہ گھر کر دیکھ رہا اس نے کروایا ہے. یہ ان 4 آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ 4 آدمی ترقی کر جاتا ہے, وہ وہیں کے وہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. وہ بھائی سستی چھوڑو, یہ سب چھوڑیں, اپنی قابلیت اپنی صلاحیت کو بڑھائیں, ادارے کو اپنا وقت دیں, جو شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی صلاحیتیں اور اپنی جو آپ ان کے لیے جو آپ کی سنسیریٹی ہے وہ ظاہر کریں. اداروں میں ترقیاں ہو جاتی ہیں, نوکریاں آگے بڑھ جاتی ہیں, سیلریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی پوسٹ پر رہتے رہتے سیلریوں میں اضافہ کم ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو کام کی باتیں بتا رہا ہوں. اسی پوسٹ پر رہتے ہوئے سیلری میں اضافہ وہی سالانہ ہوگا. آپ اپنی صلاحیت سے اپنی پوسٹ اپ گریڈ کریں, کہ ایک پوسٹ ہے کہ جس کی سیلری 25,000 ہے, لیکن آپ اسی پوسٹ پر ہی اسی طرح مطلب کہ لگے بندے انداز پہ چل رہے ہیں, اور کوئی صلاحیت اور قابلیت میں آپ اضافہ نہیں کر رہے, تو آپ کی پوسٹ اسی پوسٹ پر رہتے ہوئے آپ کی سیلری نے 2-4-5 ہزار روپے بھرنی ہے سالانہ. لیکن اگر آپ نے پورا سال محنت کی, کوشش کی, صلاحیت اور قابلیت کے آگے بڑھے, آپ اپنی پوسٹ اپ گریڈ کریں. جب پوسٹ اپ گریڈ کریں گے تو جس پوسٹ پر اب آپ بیٹھے ہیں نا, وہ پوسٹ 40-50,000 روپیز کی ہے. تو پوسٹ تبدیل ہونے سے نمبر جو فیگر ہوتا ہے سیلری کا وہ بڑا تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ہمارے عام لوگوں کی یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہوتی ہے, جو میں آج آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے ٹاپک سے میں شاید ہٹ رہا ہوں گا, لیکن میرے نوجوانوں کو میں سمجھے ٹپس دے رہا ہوں. ٹپس سستی بعد ہوتے ہیں, آتے وہ ٹفن لے کر آئیں گے, وہ لگے مدے کام کریں گے, 5 بجے ٹفن کا ڈبہ اٹھایا, خالی ہو چکا تھا, لنچ کر چکے تھے, اٹھیں گے یوں نکل جائیں گے, اور گھر والے کہ کچھ کیا ہابت کر رہا ہوں. اگر ترقی کرنی ہے نا تو آپ کو کوششیں کرنی پڑیں گی. ایون کہ
تحریکوں میں، تنظیموں میں، اداروں میں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو مطلب اپنی ایکسٹرا آرڈنری ایفیشنسی یا ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دکھاتے ہیں، ڈیفینیٹلی مانے میری بات، وہ ترقی کرتے ہیں، ان کا امیج بھی بڑھتا ہے، ان کی سیلریز بھی بڑھتی ہیں، ان کی پروموشن بھی ہوتی ہیں، اور پھر آپ بھول جائیں گے کہ مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، ٹونا کیا ہے. آپ انشاءاللہ میری بولی بولو گے کہ یار یہ کوئی جادو بادو نہیں ہے، یہ سستی تھی آپ کی، غفلت تھی آپ کی کاہلی تھی، جس کو آپ نے نظر بد کا اور کاہلی، نظر بد اور جادو کا نام دے نام دیا. دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اپنی کمزوری کو پہچانیں. یہی چیز گھر میں بھی ہوتی ہے، اسلامی بہنوں میں بھی ہوتی ہے.